سجدہ گزاری کرتے تھے، مسلوں پر پیشانی رکھ رکھ کر یہ کہتے کہ مولا ہمیں معاف کر دے، مولا ہمیں معاف کر دے، مولا ہمارے خطا کو معاف فرما دے، تیرا عذاب بہت بڑا ہے، تیری گرفت بہت بڑی ہے، تیرا تیار کردہ عذاب بہت بڑا ہے، مولا ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ فرما دے، اپنے رحم و کرم سے مالا مال کر دے، اپنے محبوب کا صدقہ عطا فرما دے۔ پروردگارا خدا بندہ ہم گنہگار ہیں، ہم بار بار کہتے ہیں ہمیں اپنے محبوب کی محبت عطا فرما، ہمارے قریب کی محبت عطا فرما، ساتھ ہی ساتھ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم نبی کے نقش قدم پر چل سکیں، ان کی اتباع کر سکیں، ان کی سنت کو اپنا لباس بنا سکیں، اپنا پڑھنا بچھونا بنا سکیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سب امتی ہیں، اہل بیت پنجتن پاک کے غلام ہیں، امام حسین کے شہدائی ہیں، غوث اعظم جیلانی کے وابستگان ہیں، عطا رسول غریب نواز سے منسوب ہیں، ہم سب خواجہ چشت اہل بہشت کے گدا ہیں، ہم سب نبی کے چاہنے والے ہیں۔ ان ہماری چاہتے دیکھ مولا، ہم اس لیے انہیں نہیں چاہتے کہ یہ ہمارے گاؤں کے ہیں، ہم اس لیے نہیں چاہتے کہ ہم ان سے ان کے قریب آ سکتے ہیں، اس لیے ہم انہیں نہیں چاہتے کہ ان کا نام بڑا ہے، ہم تو اس لیے چاہتے ہیں کہ یہ تیرے ہیں، تو ان کا ہے، ہم سب اس لیے نہیں چاہتے ہیں کہ ان کی چاہت کو قبول کرتا ہے، ان کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ مولا ہماری چاہتیں تیرے اور ان کی چاہتوں کے درمیان آج ہے، مولا ہماری چاہتیں بھی قبول فرما دے، ہماری دعائیں بھی قبول فرما دے، ہماری بگڑی بھی سنوار دے مولا، ہماری حالتیں اچھی کر دے مولا۔ ہم نماز نہیں پڑھتے مولا تو ہمیں نمازی بنا دے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور اخلاص ہماری نمازوں میں نہیں ہے تو صاحب اخلاص بنا دے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں تو ہمیں سچا بنا دے مولا، ہم اگر نماز پڑھ رہے ہیں حق تلفی کر رہے ہیں تو حق کی ادائیگی کرنے والا بنا دے مولا، ہم اگر نماز پڑھ رہے ہیں اور بڑوں کی عزت نہیں کرتے تو ہم سب کو ادب شناس بنا دے مولا، ہم نماز پڑھ رہے ہیں اگر نبی کی سنت کا حق کو ادا نہیں کرتے مولا ادا کرنے والا بنا دے، ہم اگر نماز پڑھ رہے ہیں گالی گلوچ کر رہے ہیں تو مولا ہماری زبانوں پر ہماری زبانوں کی حفاظت فرما دے، مولا ہم اگر نماز پڑھ رہے ہیں اور امن و امان اور شانتی کو بھنگ کر رہے ہیں تو مولا ہم سب کو امن و امان پھیلانے والا بنا دے، مولا ہم اگر نماز پڑھ رہے ہیں اور اپنے عقیدے کی حفاظت نہیں کرتے تو ہم سب کو وہ عقیدہ عطا فرما جو صحابہ کا، اہل بیت کا، اولیاء و صالحین کا، بزرگان دین کا، جو قرآن کے عین مطابق ہے، مولا وہ عقیدہ ہمیں عطا فرما دے، ان بزرگوں کے صدقے میں اس گاؤں کی حالت بہتر بنا دے مولا، یہاں کی تجارت میں برکت عطا فرما، کھیتیوں میں برکت عطا فرما، دکانوں میں برکت عطا فرما، روزگار میں برکت عطا فرما، گھروں میں برکت عطا فرما، گھروں سے ناچاکیاں دور فرما، آپسی رنجشیں دور فرما، اتفاقیاں دور فرما، گھروں میں نظر بد اور سحر و جادو کا اثر ہو تو اسے دور فرما دے مولا، ہمیں شک و شکوک کا عادی نہ بنا مولا، ہمیں ایک مسلمان پر بھروسہ کرنے والا بنا دے مولا، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا حق ادا کرنے والا بنا دے مولا، ایک دوسرے کی عزت کرنے والا بنا دے مولا۔ خدا بندہ آج ہم دشمنوں کی نظروں پر چڑھے ہوئے ہیں، ہم سب جانتے ہیں ہر کسی خطا ہوگی، ہر کسی چوک ہوگی، ہم ذلیل کر دیے جائیں گے، ہمارا اب کچھ رہا نہیں، ہمارے ہاتھوں میں اب وہ اسلامی قوت کہاں رہی، ہمارے سینوں میں وہ ایمانی جذبہ کہاں رہا، ہماری زبانوں پر وہ قرآنی کلمہ کہاں رہا، ہماری پیشانیوں میں وہ سجدے کا تڑپ کہاں رہا، مولا ہمارے قدموں میں وہ دینی استقامت کہاں رہی، مولا ہمارے اوقات میں استقلال کہاں رہا، مولا ہمارے گھروں میں ایمانی نور کہاں رہا، ہمارے بچوں میں نبی کی سنت کہاں رہی، مولا ہمارے دلوں میں عشق مصطفیٰ کا جذبہ کہاں رہا، ہم کو مسلمان نہیں ہیں مولا، وہی ہے جو صحابہ تھے، جو اہل بیت تھے، جو ہمارے اولیاء و صالحین تھے، مولا ہم بار بار کہتے ہیں ہم کسی اور کے نہیں، ہم انہی کے غلام ہیں، ہم انہی کے بندے ہیں، ہم انہی کے وابستگان ہیں، مولا ان نسبتوں کی پکار اور ان نسبتوں کے دعووں کے سلسلے میں ہمیں بھی ان جیسا مسلمان بنا دے مولا، خدا بندہ ہمیں وہ مسلمان بنا دے جو بتوں کی
और घोड़ों की नंगी पीठ पर बैठकर लगाम दांतों से पकड़कर हाथों में तलवारें लेकर तेरे दीन के लिए लड़ा करते थे और शहीद होते थे तो बिना शर्मा नहीं करते थे कि हम दीन के लिए निकले और मारे गए, हमारे बच्चे छूट गए, हमारे घर वाले छूट गए, हमारी जायदाद और प्रॉपर्टी छूट गई, लेकिन जब उनकी गर्दन उनके तने मुबारक से जुड़ा होगी और जमीन पर गिरते तो कटी हुई गर्दन से भी यही आवाज निकलती थी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मौला हमें शिरकों से, हमें गिरों से, हमें अल्लाह रसूल की शिकायत से दूर कर दे मौला। हमें नमाजी बना, ऐसा नमाजी बना, मजहबी नमाजी मत बना मौला। हम अगर नमाज पढ़ते हैं तो सेहत के लिए, हम अगर नमाज पढ़ते हैं तो रोजी के लिए, हम अगर नमाज पढ़ते हैं तो घर की तरक्की के लिए, हम अगर नमाज पढ़ते हैं तो बच्चों की रोजगार की बहाली के लिए, हम अगर नमाज पढ़ते हैं तो कर्ज वापस के लिए, हम अगर नमाज पढ़ते हैं तो अपने मकसूद और अपने मतलूब के लिए, हम तेरी इबादत नहीं करते मौला, हम तेरी नमाज नहीं पढ़ते मौला, हम अपनी चाहत अपनी ख्वाहिश की नमाज पढ़ते हैं मौला। हमें वो नमाज अता फरमा जो अबू बकर सिद्दीक पढ़ा करते थे, जो फारूक आज़म पढ़ा करते थे, जो उस्मान गनी पढ़ा करते थे, जो मौला अली पढ़ा करते थे, जो करबला में नवासा रसूल इमाम हुसैन ने नमाज अदा की, जो गौसे आज़म ने नमाज अदा की, जो गरीब नवाज ने नमाज अदा की, जो इलाहियों ने नमाज अदा की, मौला हम सबको अपने मस्जिदों में वो नमाज अता फरमा जो सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए हो, जो सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए हो, दिखावे के लिए न हो, सुनाने के लिए न हो, ढोल करने के लिए न हो, ढोल बजाने के लिए न हो, मौला ऐसी नमाज अदा फरमा जो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन की मिसाल हो मौला। हम सबको आज हम सब तेरी बारगाह में, तेरे वलियों की बारगाह में इनको वसीला बनाकर, इनको गवाह बनाकर आज हम ये वादा करते हैं, यहाँ नौजवान भी हैं, यहाँ बड़े भी हैं, यहाँ बुजुर्ग भी हैं, सारे तबके के लोग मौजूद हैं, हम सब ये दिल में अज़्म मुसलमान करते हैं, ये पक्का वादा करते हैं अगर हमारे लिए कोई नबी की सुन्नत हमसे छूट रही हो तो हम उसे अदा करने के लिए पूरी कोशिश करें। जो भाई दीनी लिबास नहीं पहनते उनको तौफीक दे दे, मेरे पैरों के पीछे चालू कर दे, खाए कितना लंबा